قابل احترام بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ نے ہماری ازدواجی زندگی بنائی ہے، اس میں اللہ پاک کی بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ ہماری زندگی ازدواجی بہت خوشگوار گزرے۔ آ جائیں گے، اپنا کوئی کسی کو بلائے، ارے اب ادھر دیکھو، آ جائیں گے بعد خطبے کے وقت آ جائیں گے، اتنی جلدی نہیں ہے، بالکل سکون سے ادھر دیکھو، ادھر سے بھائی ان کو بھی ادھر دیکھو، ادھر ادھر ادھر، اب ادھر اللہ کی بات کی توہین ہے، ادھر ادھر دیکھنا اپنے بات بھی ہو رہی ہو، اب دھیان سے اللہ جزائے خیر سے۔ تو اس میں اللہ پاک نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ اب یہ زندگی خوشگوار گزرے، بہترین گزرے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، بہت کچھ ارشاد۔ عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا امام الانبیاء کی تشریف آوری کے پہلے، آپ نے ایسی بڑھیا بڑھیا نصیحتیں فرمائی ہیں کہ عورتوں کو اطمینان، چین، سکون والی زندگی حاصل ہوئی۔ اب پہلے کیا تھا، بچیوں کو زندہ کر دیتے تھے اور اس قسم کا، آپ نے اس کو روکا، قرآن پاک نے بھی روکا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی نصیحت حاصل کرو، عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنا، اس کی نصیحت حاصل کرو۔ اسی طرح گھر والوں کے ساتھ بہترین زندگی، بہترین، حدیث پاک میں ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم سب میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں یعنی نبی علیہ السلام اپنے آپ کو فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ ایک حدیث میں ہے خیرکم خیرکم لنسائکم، تم سب میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہو۔ اب امام الانبیاء فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنی عورتوں کے بارے میں۔ آپ کیسے بہتر تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں امام الانبیاء جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو بالکل رات کو عشاء کے بعد میں لیٹی ہوتی، بالکل آہستہ آواز سے سلام کہتے، اگر میں جاگتی ہوتی، آپ متوجہ نہیں ہیں، بہت سارے بندے متوجہ نہیں ہیں، وہ دوسری طرف دیکھ رہے، اب اس کہنے کے باوجود بھی متوجہ نہیں ہو رہے، اس کا بجٹ کو کیا دیکھتا ہے، ادھر ہماری، جب ادھر ہی دیکھو گے بات ختم ہوگی۔ تو اماں جان کہتی ہیں امام الانبیاء جب آتے میں لیتی ہوتی عشاء کے بعد بہت آہستہ آواز سے السلام علیکم کہتے ہیں، اگر میں جاگتی ہوتی تو سن لیتی، جواب دیتی، اور اگر میں سوئی ہوتی اتنا آہستہ کہتے تھے کہ پھر میں جاگتی نہیں تھی، اتنا آہستہ، جاگتی ہوتی تو سن لیتی، اگر سوئی ہوتی پھر میری نیند نہیں اکھڑتی تھی، آپ اتنا آہستہ سلام کہتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا یہ سنت ہے،
اور گھر میں داخل ہونے کی سنت، گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا۔ امام الانبیاء جب گھر میں آتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ دن میں عشاء کے بعد تو وہ سوئی ہوئی ہے کیا، تو ایسے گھر میں تشریف لائے مسکراتے ہوئے آتے تھے، یہ سنت ہے۔ ہمیں بھی گھر میں مسکراتے ہوئے آنا چاہیے، تھانے دار بن کے نہیں، اور تھانے دار بن کے نہیں۔ اور میں تو کوئی بڑا بھاری بزرگ ہوں، بالکل نگاہ سجدے کی طرف کسی طرف دیکھتا نہیں ہے کوئی کس حال میں ہے، اور یہ ایسا بھاری بزرگ بن کے آیا اور سجدے کی جگہ دیکھتا دیکھتا اپنے چارپائی پہ آیا اور اپنے ذکر اذکار میں مشغول ہو گیا، اور گھر والوں کی خبر ہی نہیں کہ وہ کیا ہے۔ ایسا نہیں، گھر والوں کو دیکھنا، مسکرانا، یہ سنت ہے۔ دیکھو کیسی پاکیزہ زندگی، اگر ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ چلیں گے گھروں کے فساد ختم ہو جائیں گے۔ جو مسکراتا ہوا گھر میں آئے گا گھر والے خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اور فرمایا کہ امام الانبیاء اپنے گھر والوں کے لیے کیسے بہترین تھے۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے پانی پیا، پیالہ بڑا تھا، پانی بچ گیا، ویسے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، ایک ہی پیالے میں کئی بندے پانی پی لیتے تھے، ایک ہی برتن میں کئی بندے مل کے کھاتے تھے۔ آج یہ فیشن بن رہے ہیں کہ الگ الگ کھانا، الگ الگ، ہر بندہ اپنی پلیٹ میں الگ۔ ایسا نہیں، حدیث میں ہے خیر الطعام ما کثرت علیہ الایدی احب الطعام الی اللہ۔ خیر الطعام غلطی سے کہہ دیا، احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، سے اللہ کو محبوب ترین کھانا وہ ہے جس میں کئی ہاتھ ڈرے، کئی ہاتھ، کہ دو بندے مل کے کھا رہے، وہ تین بندے مل کے ایک پلیٹ میں کھا رہے، وہ چار بندے جن میں ہاتھ زیادہ ہے، چار بندے، یہ اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہے۔ ہاں، کئی کئی بندے مل کے کھاتے تھے تو بڑا برتن پیالہ پانی بھی پی لیتے تھے، ایک دوسرے کا جھوٹا بھی پی لیتے تھے، فیشن بن رہے۔ ہاں، ابھی ابھی دور سے بات آپ نے سنا 70 بندوں نے دودھ پیا، 70 بندوں کا جھوٹا امام الانبیاء نے پیا، ابھی دور کے بعد بیان ہو رہا۔ فضائل اعمال میں ابو ہریرہ پلا رہے، ایک کو پلا، دوسرے کو، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ابو ہریرہ پی اور پی اور پی اور پی، سب کا بچا ہوا امام الانبیاء نے نوش فرمایا۔ آج کل تو جراثیموں سے بڑا کرتے ہیں، اگر اتنا اللہ سے ڈرے تو شاید جنت بغیر عبادی مل جائے۔ ہاں، تو پیالہ بڑا تھا، اماں جان کہتی ہیں میں نے پانی پیا، میرے پاس امام الانبیاء نے پینا چاہا، مجھ سے فرمایا آپ نے پیالے کی کون سی جگہ منہ لگا کے پانی پیا، جدھر تو نے منہ لگا کے پانی پیا میں بھی اسی جگہ منہ لگا کے پیوں گا۔ اب آپ بتاؤ، جس عورت کا مرد اس طرح پیار کرتا ہو، محبت کرتا ہو، گھر میں کیا کشیدگی باقی رہی؟ ہاں، سب ختم، سب ختم۔ تو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم بن کے رہنا، المؤمن حین لین، بلکہ سب کے ساتھ، خاص طور پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم بن کے رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے عورت ٹیڑھی پتلی سے پیدا کی گئی ہے، جس میں ٹیڑھا پن ہے، اسی طرح ہی گزارا کرو، مفہوم ہے حدیث کا، اسی طرح ہی گزارا کرو، سیدھی نہ کرنا، سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ پتلی ٹیڑھی ہوتی ہے، پیچھے کمر سے ہٹتی ہے، ریڑھ کی ہڈی سے آگے سینے کی طرف آ جاتی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ پیلا ٹیڑھا ہوتا ہے،
اوپر سے چھلکا اتارو اندر سے گودا پیڑا نکلے گا، اب اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گا، اسی طرح گزارا کرو، ہاں اس میں ٹیڑھا پن ہے، اسی طرح ہی گزارا کرو۔ یہ امام الانبیاء کی تعلیمات ہیں۔ ایک بندہ اس کی بیوی ذرا مرد کے آگے اونچا بول لیتی تھی، اسے تکلیف ہوتی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، آپ کے پاس شکایت لے کر آیا کہ میری بیوی میرے آگے زبان درازی کرتی، آگے بول پڑتی ہے۔ آگے جو آیا حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ان کے آگے اونچا بول رہی تھی، دیواریں چھوٹی ہوتی تھی، اس نے باہر سے سن لی، سوچ میں پڑ گیا کہ یہ میرا کیا علاج کرے گا، اس کی تو اپنی اونچا بولتی ہے۔ خیر دروازہ کھٹکایا، یا السلام علیکم کہا، بلایا، امیر المومنین باہر تشریف لائے، کہنے لگا میری بیوی میرے آگے اونچا بولتی ہے، میں اس کی شکایت لے کے آپ کے پاس آیا تھا، آگے آپ کی بیوی بول رہی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا میں صبر کرتا ہوں اس لیے کہ اس کے میرے اوپر احسان بہت ہے، احسانات بہت ہیں۔ ہاں کیا احسان ہے؟ اس کے احسان یہ ہے کیا خفاقہ تلی، یہ مجھے روٹیاں پکا پکا کے دیتی ہے، غیر پیسے مفت، کیا تبا تلی، یہ مجھے سالن پکا پکا کے دیتی ہے مفت۔ اگر کسی ہمسائی عورت کو ہمیں روٹی پکا کے دے جایا کر، وہ مفت پکا کے دیتی یا پیسے مانگے گی؟ اگر کو ہمیں سالن پکا کے دے جایا کر، وہ پیسے لے گی؟ اور یہ مفت میں مجھے روٹیاں بھی پکا کے دیتی ہے، سالن بھی پکا کے دیتی ہے۔ آپ سے عرض کرتا ہوں تمہیں روٹی پکا کے دینا، سالن پکا کے دینا، مفتیوں سے پوچھ لو عورت کی ڈیوٹی ہے یا نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں یہ مسئلے نہیں بتایا کرتے، فتوے نہیں دیا کرتے، مفتیوں سے پوچھ لینا کہ میری باورچن بنی ہوئی ہے، یا خسالہ تم لی، یہ میری دھوپن بنی ہوئی ہے، میرے کپڑے دھو کے دیتی ہے مفت میں، یا کرنا سا تم لی، میرے گھر کا جھاڑو مفت کر کے دیتی ہے، یہ میری اولاد کو دودھ پلاتی ہے مفت، اس کے تو میرے اوپر احسان بہت ہے، اس لیے میں صبر کرتا ہوں۔ تو ہماری عورتیں یہ کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ ہماری عورتیں نہیں کرتی، اس لیے کوئی اونچ نیچ ہو جایا کرے، یہ سارے مجمع سے گزارش بھی ہے، اور جن کے نکاح ہیں یہ اپنی بچیوں کی بھی تربیت کر کے، اچھی تربیت نصیحتیں کر کے بھیجے سسرال کے، ہاں اپنے ماں باپ کی قدر کرے، سسر اور ساس کی، سسر کو باپ سمجھے، ساس کو ماں سمجھے، اس کا اہتمام کرے، اور تکلیف پہنچ جایا کرتی ہے، بیٹی کو ماں سے پہنچ جاتی ہے، ماں کو بیٹی سے پہنچ جاتی ہے، کٹھے جو رہنا ہے، تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا ہوتا ہے، چپ لگا جاتے ہیں، زیادہ شور نہیں مچاتے، اپنے بچیوں کو سارا مجمع بچیاں بھیجیں گے، کوئی آج کوئی کل، تو ان کی تربیت کر کے بھیجیں۔ ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو، جب وہ مری ہے اس کا خامد خوش تھا، دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہو گئی۔ اور حدیث المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها
وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. چار کام کرے جو عورت، سنت خمسہ، 5 وقت کی نماز پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، یعنی بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے، اپنی عزت محفوظ رکھے اور خامد کی اطاعت کرے، 4 کام کرے، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے. ہم اپنی بچیوں کو ایسی باتیں بتا کے بھیجیں، 5 وقت نماز کی پابندی، ماہ رمضان کے روزے، عزت آبرو کی حفاظت، خامد کی اطاعت، خامد کی 3 کام تو عام ہے، ہماری عورتیں سب کرتی ہیں اللہ کے فضل سے، نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں اور عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، پردہ دار ہیں، پردے بھی کرتی ہیں ہماری عورتیں جو نمازی لوگ ہیں. ایک کام وہ بھی کرتی ہیں، چوتھا ہو سکتا ہے اس میں کچھ تھوڑی سی سستی ہو خامد کی اطاعت میں، تو یہ ایک کام اور کر لیں. عزت آبرو کی حفاظت تو کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، ایک کام اگر اس میں تھوڑی بہت سستی ہے وہ سستی دور کریں، جنت کے 8 دروازے کھلے، جنت کے 8 دروازے کھلے. ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں، خامد کی اطاعت، خامد کی اطاعت. حدیث پاک میں ہے، ویسے بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے، عورت کے لیے اس کے خامد کا مرتبہ عورت کے حق میں اس عورت کا جو باپ ہے اس سے زیادہ ہے. یہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس عورت کو کتنا اپنے باپ کا خیال ہے، خامد کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، اگر میں عورت کو حکم دیتا کسی کو سجدہ کرے اللہ کے خیر کو، تو یہ نہیں کہا اپنے باپ کو کرے، اللہ کے خیر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو خامد کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا. ہم اپنی بچیوں کو خامدوں کی مٹھی بنا کے بھیجیں، اور خامد بھی پھر وہ آپ سے عرض کیا جا چکا بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. عورتوں سے پیار سے کام لینا چاہیے. عورت کی نفسیات، عورت محبت کی بھوکی ہوتی ہے، یاد رکھیے، عورت اس کی نفسیاتی چیز ہے، محبت کی بھوکی ہوتی ہے. وہ اس کے اندر دلیل اس کا یہ کہتا ہے میرا خامد مجھ سے محبت کرے. جو کام جانچ کے نہ لیا جا سکے وہ محبت سے عورت سے لیا جا سکے. محبت کریں گے، محبت سے دیں گے، جان دینے پر تیار ہو جائے گی. اور اگر جانچ کے لیں گے پھر عورت کی طبیعت میں تھوڑی سی ضد ہے، ضد، حد دھری، مار کے جانچ کے پھر اس کی طبیعت ہے، وہ کہتی نہیں کرتی، یہ کہتا ہے کیوں نہیں کرتی، وہ کہتی ہے نہیں کرتی، روئے گی محلہ اکٹھا کرے گی، سارے خاندان کو اکٹھا کرے گی. اور محبت 3 چیزیں ہاتھ پھیرنے سے خوش ہوتی ہیں، 3 چیزیں، گھوڑا، گھوڑا، عورت. آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا، گھوڑے کو کھڑکھڑا کرتے ہیں، پھر اس کو تھاپیاں دیتے ہیں، تھپ کی اس کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، آنکھوں کے قریب ہاتھ پھیرتے ہیں. گھوڑا اسے خوش ہوتا ہے. اور تھوڑا نکل آئے نا بنسی، اس کے اوپر ہاتھ مارے، تھوڑا پڑتا جاتا ہے. تھوڑے پہ ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے، سوا ڈالو تو کرو جو کرنا ہے، ہاتھ ساتھ پھیریں گے یہ اور موٹا ہوگا. عورت پہ ہاتھ پھیرو، پیار کرو، اس سے جو مرضی
اس کی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو جائے گی. پیار سے کام لینا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میں ڈیرا پن ہے, حق ہے, حق ہے. چڑیا حق اس کو باتیں کہتے ہیں, چڑیا حق. اور عورت میں حق کرنی ہوتی ہے. بچے کو بھی چلا کے کام لینا چاہیے, پیار سے. چلتا ہے جس کو پیار سے, عورت کو بھی بلا کے ماشاء اللہ ایسا سالن پکا کے لائی, مزہ ہی آ گیا. مزہ تو صحیح ہے, مزہ تو صحیح ہے, جو بھی ہوگا اپنا مزہ ہوگا. مزہ تھوڑا ہے, آپ پیار سے کہہ دو گے اس کا دل حوصلہ بڑھ جائے گا. یہ سارے مجمے سے گزارش ہے, گھر کا لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. ہاں, اگر میں ایسی بات ہے کچھ نے خدمت تھوڑی سیکھی, اب اس کی لڑائی زیادہ بیان کر دیں, کل کو زیادہ خدمت پہ تیار ہو جائے. ہاں, اور اگلی بات حدیث پاک یہ ہے, نکاح خیر النکاح ایسرہ, بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی والا ہو, اس میں زیادہ قیود و بدیاں, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ کرو وہ کرو, لاکھوں خرچ, پھر نکاح مشکل ہو جائے, یہ مشکل ہو جائے. ایک حدیث میں ہے خیر الصداق ایسرہ, بہترین مہر, حق مہر وہ ہے جو آسان ہو, ادا کرنے والا آسانی سے ادا کر دے. مہر بڑھاتے جانا یہ خوبی کی بات نہیں ہے, یہ خوبی کی بات نہیں ہے. ہم ایسے خاندان کے ہیں, ہمارا اتنا مہر ہوگا, نہ, آسان مہر ہو, آسان نکاح ہو. حکماء کا کہنا ہے, حکماء کا اگر نکاح مہنگا ہو گیا زنا سستا ہو جائے. نکاح مہنگا, زنا سستا. نکاح کرتے نہیں, لڑکی والے پیسے ہوئے کہ اتنے اختیار ہی نہیں, لڑکے والے پیسے ہوئے اختیار ہی نہیں. ہاں, پھر غلط رستہ اختیار کریں گے. ایک اور حدیث میں ہے, اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ, اگر تمہارے پاس نکاح کے لیے ایسا آدمی آتا ہے, بچی کے نکاح کے لیے پیغام نکاح کرنا چاہتا ہے, ایسا آدمی ہے جس کے اخلاق سے اور دین سے تم راضی ہو, مذہبی جو ہو, اس کا نکاح کر دو, اس کو بچی دے دو. دو باتیں دیکھ کر بچی دے دو. اس کے اخلاق اچھے ہیں یہ بھی, اور اس کا دین اچھا ہے, اس کا نکاح کر دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اگر پھر ایسا نہیں کرو گے پھر زمین پر فتنہ ہوگا اور فساد عریض, بڑا فساد پھیلے گا. کیوں؟ کوئی غلط قدم لڑکے نے اٹھا دیا, لڑکی نے اٹھا دیا, دونوں خاندانوں, لڑکی والا لڑکے والا, ان کی لڑائی شروع ہو جائے گی اور قتل و غارت ہوگی. تمہارے لڑکے نے یہ کیا, تمہاری لڑکی نے یہ کیا. فساد عریض. مال ہماری بنیاد نہیں, جو روزی مقدر میں ہے. اپنے بچے بچیوں کو زیادہ دیر بچھائے نہیں رکھنا, زیادہ دیر بچھائے نہیں رکھنا. اگر حدیث سنو آپ حیران ہو جاؤ. بچہ پیدا ہو, اس کے کان میں اذان اور اقامت کہو, 7 دن کا ہو جائے عقیقہ کرو, اچھا نام رکھو. نام اچھا رکھنا چاہیے, نبیوں والے نام, صحابہ والے نام, اللہ کے 99 نام. شروع میں عبد لگا دیا, عبد الکریم, تو اچھا نام رکھو, اچھا نام جس کے شروع میں عبد ہو, علماء سے پوچھ کے.
اور عقیقہ کر دو. 7 سال کا ایک حدیث میں ہے نماز کی ترغیب دو. 10 سال کا ہے نماز نہ پڑھنے پہ مارو، لیکن ہلکا ہلکا مارنا علماء کہتے ہیں. 16 سال کا ہو جائے اس کا نکاح کر دو. پھر باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے اور کہے تو اتنا پیدا ہوا، میں نے اذان اقامت سے ہی اچھا نام رکھا، عقیقہ کیا، تجھے نماز کی 6 سال کی عمر میں آداب سکھاؤ. یہ جملہ میں بھول گیا. 6 سال کی عمر میں آداب سکھاؤ. ہاں 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پہ 10 سال میں بستر الگ کر دے. اس حدیث میں یہ ہے. اور حدیث میں 10 سال میں نماز نہ پڑھنے پہ مارو، ہلکا مارنا. یہ حدیث میں ہے بستر الگ کر دو. 10 سال کا بچہ بچی الگ سوئے. 10 سال کی بچی ماں باپ کے ساتھ نہ سوئے. 10 سال کا بچہ ماں باپ کے ساتھ ایک بستر پہ نہ سوئے، الگ سوئے. اور 16 سال کا نکاح کر دو. اب باپ بچے کا ہاتھ پکڑ کے کہے میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، آداب سکھائے، نماز سے لایا، اب میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تیری وجہ سے فتنے میں پڑنے سے دنیا میں اور آخرت میں. اس قسم کی اس کو کہے. ہم بڑا بستر ابھی بیٹا کاروبار پہ لگے گا، 25 سال 30 سال عمر کر رہے ہیں، ابھی کاروبار پہ ہی کھڑا ہوا، کاروبار سے بھی کھڑا ہوتا رہے گا. اس میں کیا بات ہے؟ اللہ پاک توفیق دے ہم علماء سے یہ ساری باتیں سیکھتے رہیں اور نکاح آسان ہو اور مہر آسان ہو. گھروں میں عورتوں کے ساتھ برتاؤ آسان ہو. کریں گے انشاءاللہ.